ہماری شناخت آخر ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری ذات کی بالکل بنیاد ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں؟ آئیے آج ہم شناخت کے انہی پیچیدہ تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کو کیسے بناتی ہے۔ تو آپ کون ہیں؟ بڑا سیدھا سا سوال لگتا ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، اس کا جواب ہی تو وہ لینس ہے، وہ اینک ہے جس سے ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس تجزیے کی بنیاد پر شناخت کی تعریف کیا ہے؟ یہ ہے ان عقائد، اقدار اور خصوصیات کا مجموعہ جو کسی ایک شخص یا گروہ کو دوسروں سے الگ کرتا ہے۔ مطلب بالکل آسان لفظوں میں کہیں تو یہ ہماری ذات کا اصل جوہر ہے، وہ کہانی جو ہم خود کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شناخت آخر بنتی کیسے ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو کئی تہوں، کئی لیئرز کا ایک مجموعہ ہے۔ چلیں ان پرتوں کو ذرا ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر ہماری پوری شخصیت کیسے بناتی ہیں۔ اس ماخذ میں شناخت کی 5 بڑی قسمیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی ہے قومی شناخت، جو کسی نظریے یا قبیلے پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر آتی ہے جغرافیائی شناخت، مطلب آپ کا علاقہ، زبان، کلچر۔ تیسری ہے مذہبی شناخت، یعنی آپ کا عقیدہ یا مسلک۔ چوتھی ہے پیشہ ورانہ شناخت، کہ کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر۔ اور آخر میں آتی ہے رشتہ داری کی شناخت، یعنی کسی کا ماں، باپ، بھائی یا بہن ہونا۔ اچھا، اب یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ اس تجزیے میں خاص طور پر ان شناختوں میں سے 2 کے درمیان جو ایک ممکنہ ٹکراؤ ہے، اس پر بات کی گئی ہے، اور یہیں سے یہ بحث گہری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کشمکش ہے 2 شناختوں کے بیچ۔ ایک طرف ہے ہماری نظریاتی شناخت، جیسے اسلام، جو سرحدوں سے بالاتر ہے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک امت کے طور پر جوڑتی ہے، اور دوسری طرف ہے ہماری جغرافیائی شناخت، جیسے پاکستانی ہونا، جو ایک خاص ملک، اس کی سرحدوں، زبان اور ثقافت سے جڑی ہوئی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تجزیے کے مطابق عقیدے اور قومیت کی اس کشمکش کو حل کیسے کیا جائے؟ یعنی جب ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کون سی شناخت زیادہ اہم ہے؟ کسے ترجیح دی جائے؟ تو جب یہ 2 شناختیں آمنے سامنے آتی ہیں، جب ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو فوقیت کس کو ملے گی؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے گرد یہ پورا تجزیہ گھوم رہا ہے۔ اور اس کا جواب بالکل صاف اور واضح دیا گیا ہے۔ اس ماخذ کے مطابق جغرافیائی شناخت ہمیشہ نظریاتی شناخت کے ماتحت ہے۔ سادہ لفظوں میں نظریہ پہلے ہے اور جغرافیہ اس کے اصولوں کے دائرے میں کام کرتا ہے۔ لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی اقدار سب سے اوپر ہے۔ نظریہ ایک کمپس کی طرح کام کرتا ہے جو جغرافیہ کے اندر ہمارے فیصلوں کی سمت طے کرتا ہے، اور اس سوچ کے تحت ہماری فکر صرف اپنی سرحدوں تک نہیں رہتی بلکہ دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں تک پھیل جاتی ہے۔ اور یہیں سے یہ بات بہت زبردست طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ کیسے شناخت کے اس نظریاتی تصور کو خود مختاری کے لیے ایک حقیقی جدوجہد سے جوڑا جاتا ہے۔ مطلب یہ صرف کوئی کتابی یا فلسفیانہ بحث نہیں رہ جاتی۔ اس نظریے کے مطابق ایک مضبوط شناختی احساس ہی وہ اصل طاقت ہے جو مزاحمت پیدا کرتی ہے۔ کس کے خلاف؟ نو آبادیاتی طاقتوں کے خلاف، اپنے وسائل کی لوٹ مار کے خلاف اور سیاسی خود مختاری میں مداخلت کے خلاف۔ یہ شناخت ایک ڈھال کی طرح کسی بھی قوم کے وجود کے انکار کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں اپنی ہی تاریخ میں برصغیر میں ملتی ہے۔ جب نوآبادیاتی دور کے استحصال نے قومی غیرت کے جذبے کو جگایا تو یہی شناختی جدوجہد تھی جو آگے بڑھی اور آخرکار 1947 میں آزادی پر ختم ہوئی۔ اچھا، تو اس نظریے کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ انصاف اور مکمل غیر جانبداری، اور اسی نقطے پر زور دینے کے لیے بانی پاکستان محمد علی جناح کا یہ قول یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تو پھر آخری منزل کیا ہے؟ حتمی مقصد کیا ہے؟ اس نظریاتی بنیاد کا مطالبہ ہے مکمل قومی خود مختاری، یعنی معاشی، سماجی اور سیاسی ہر لحاظ سے آزادی۔ اس کا مطلب ہے غیر ملکی طاقتوں پر انحصار ختم کرنا اور اپنے فیصلے خود کرنے کا حق حاصل کرنا۔ اور یہیں پر ہم اس پورے تجزیے کو ایک بہت بڑے سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ آج کی اس گلوبلائز دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی آفاقی نظریاتی شناخت
اور اپنے مخصوص قومی مفادات کے بیچ توازن کیسے قائم کر سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج ہر قوم کے لیے واقعی بہت اہم اور غور طلب ہے۔